اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مائک الحمد ہے للہ۔ کسی؟ جی ٹھیک ہے، آپ کو نام آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آج کا آغاز کرتے ہیں ایک حدیث کے ساتھ، اور علم کے حوالے سے یہ حدیث ہے بیان کی گئی۔ وہ یہ کہ ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ سیدنا صخبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم طلب کرتا ہے تو یہ کفارہ بن جاتا ہے ان گناہوں کا جو اس نے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ علم، چونکہ علم سے پہلے آپ جانتے نہیں ہوتے کچھ باتوں کو، ان کی گہرائی کا نہیں پتا ہوتا، تو جیسے مثلا ایک علم تھا آپ کے پاس کہ کسی آیت کو لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، تو وہ کس طرح سے ہوگا، سوری زبر کو یا زیر کو، کسی حرکت کو۔ تو جب تک علم نہیں تھا آپ اس کو جیسے مرضی پڑھ رہے تھے، لیکن جب علم آ جاتا ہے تو پھر اس کو آپ صحیح پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو یقیناً اس علم کے ذریعے سے وہ کفارہ بن گیا آپ کے پرانے اس کا، کہ اگر آپ نے کہیں غلط پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے، اور باقی بھی ویسے بھی علم کے راستے میں نکل آتے ہیں تو پھر جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ علم کے راستے میں آپ جب ہوں گے تو پوری زندگی اسی طرح دین کے ساتھ، علم کے ساتھ جڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ پوری زندگی آپ کی ایک تو قرآن سے جڑے رہنے میں ہوگی، اور ایک پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی کہ یہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار یا ہر وقت آمادہ تھا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، اب دیکھیے گا، اب بتائیے گا سیشن نمبر 10 آ گیا ہے نا؟ جی ہاں جی جی آ گیا جی ٹھیک ہے، سیشن نمبر 10 انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم اسم مضاف اور اسم منادہ سے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اسم منادہ کے کچھ کوسچن جون سے ہیں وہ رہ گئے تھے کرنے والے، جو آپ کو لگ رہا تھا کہ ابھی جواب جن کا نہیں آیا، تو وہ دیکھ لیتے ہیں، اور کچھ ایک دو چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ ہوم ورک کی بھی آپ سے ڈسکس کر لوں گی۔ تو الحمدللہ اچھا رہا اس دفعہ ہوم ورک کا طریقہ، اور کوئز کا طریقہ بھی ٹھیک تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا کوئز، وہ بھی بتائیے گا انشاءاللہ، اور میرا خیال ہے اس طرح سے ہم زیادہ فوکس اور زیادہ ڈیپلی پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے چیزوں کو۔ تو اسم منادہ میں ایک کوسچن جو تھا وہ یہ کہ ربنا کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ واقعی ہے اسم منادہ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یہ ایک چیز ہمیں وضاحت کرنی تھی جو کہ کوسچن کے طور پہ آیا تھا۔ تو ربنا آپ کو اگر پوچھا جائے کہ ربنا ہے کیا اصل میں، اس کو آپ اگر کریں، کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ تطبیق کریں یا اس کا انالیسس کریں، تو پھر کیا ہوگا، ربنا کس اس میں آئے گا، وہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ ہمارا رب، ہمارا رب، یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کو گرامیٹیکل انالیسس میں کیا کہیں گے، یعنی کہ اگر اس کو گرامیٹیکل انالیسس کیا جائے اور پھر کہا جائے کہ آپ
یعنی انالیسس کرنا ہو تو یہ دو چیزوں کا مرکب ہے. ہاں ٹھیک یس. ہے. کون سی دو چیزیں ہیں اس میں؟ اسم رب ضمیر اور رب اینڈ نحنو کی ضمیر ہے. ربن کیا ہے؟ اسم ہے جو کہ اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی نا کی ضمیر ہے جو کہ جس کا معنی ہے ہمارا. تو ہم نے اس کو اسم ضمیر سے تشبیہ کیا. اب آپ نے پڑھا ہے کہ جب مضاف کے طور پہ اسم منادہ آتا ہے. آج میں نے اسی لیے مضاف کو رکھ لیا ہے کہ مضاف سے ریلیٹڈ چیزیں آ رہی تھیں تو اس کو. تو یہ جب ضمیر کسی اسم کے ساتھ مل کے اس طرح سے آتی ہے جو کہ اضافت کا معنی دیتی ہے، ہمارا رب، ہماری کتاب یا میری کتاب، تو اس وقت پھر ہم اسے مضاف کے طور پہ لیتے ہیں. یعنی کہ اس ربا نام میں ربن اسم جون سا تھا وہ مضاف کے طور پہ آیا. تو اسم منادہ یہاں پہ وہ دوسری بات بھی آگے انشاءاللہ آئے گی. یہ ہونا چاہیے تھا ربنا. ٹھیک ہے. میرا رب یا ہمارا رب، سوری ہمارا رب ہونا چاہیے تھا. لیکن اسے ربنا کس نے کیا؟ یا نے، حرف ندا نے اس کو منصوب کر دیا. یہ مرفوع تھا لیکن اس کو منصوب کر دیا، جس کا رول یہ ہے کہ مضاف منادہ کے طور پر آ کے منصوب ہو گیا ہے تو یہ ربنا سے ربنا ہو گیا. دوسری ایک اور چیز جو ان سے ہے وہ بڑی اچھی ایک مثال میں نے دیکھی، یوٹیوب پہ سرچ ہی کر رہی تھی تو ایک مثال میں نے دیکھی کہ ربنا میں یا نہیں لگا ہوا. ٹھیک ہے. یا جو ان سے ہے وہ مسنگ ہے. تو بالکل ویسے ہی انہوں نے بڑی اچھی مثال دی. ہمارے تو عام وہ مثال استعمال کی جاتی ہے یا ہم بولتے رہتے ہیں اس مثال کو. انہوں نے کہا کہ جب آپ کے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، تو آگے والا پورا فکرہ نہیں بولتا بلکہ یا تو میں کہہ دیتے ہیں یا پھر جو بھی نام ہوتا ہے وہ پکار دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ اس نے پورا فکرہ نہیں بولا، صرف باقی چیزوں کو حذف کر دیا پورے فکرے کی بجائے، بلکہ اس نے کہہ دیا کہ میں مزمل ہوں. اگر اس طرح سے بنتا تھا تو انہوں نے کہا مزمل، پورا جواب نہیں دیا. اسی طرح کچھ چیزیں زبان میں حذف ہو جاتی ہیں. ایک اور مثال بہت ہم استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے حال پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، آپ کیسے ہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک. تو صرف ٹھیک کہا، اس کے بعد یہ ایکسٹرا ورڈز نہیں لگایا کہ میں ٹھیک ہوں کچھ بھی اس طرح سے. یا صرف الحمدللہ اگر ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم ٹھیک ہیں، پورا فکرہ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اسی طرح اسم یہ جو حرف ندا ہوتا ہے بعض اوقات یہ حذف ہوتا ہے، اسے بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اسے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. ربنا کا زبر ہی اصل میں ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تو قاعدے کے لحاظ سے ربو نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ربنا ہوا ہی اس لیے ہے کہ یہ حرف ندا کا پتہ دے رہا ہے زبر. ٹھیک ہے. تو اس لیے ربنا آپ جہاں پہ بھی استعمال کرتے ہیں وہاں پہ اصل میں یا ربنا. تو اگر بعض اوقات اس طرح سے بھی آپ کو لکھا ہوا کہیں مل جائے کہ یا ربنا، تو آپ کہیں یہ صحیح نہیں ہے. یا پھر اگر یا لگا ہوا ہے تو پھر ربنا بھی لگانا ٹھیک ہے، اور اگر یا نہیں بھی لگا ہوا تو بھی ربنا بولا جا سکتا ہے. دوسرا ایک کوسچن بہن نے کیا تھا اللہم کا. اللہم کا جو کوسچن ہے اللہم میں کیا ہے، اس کو آپ تھوڑا سا وضاحت کہ ہم اور ہما میں فرق ہے. ہم چونکہ ضمائر پڑھ کے آئے ہیں تو ضمائر سے لگتا ہے کہ یہ ہم شاید وہ والا ہم ہے. تو لیکن یہ اس سے ڈیفرنٹ ہے. ہم وہ سب والا نہیں ہے، ہما الگ سے ہے جو کہ اے اللہ میں استعمال ہوا ہے. اللہم اصل میں ہوا یہ کہ عربی زبان میں ہم جو دوسرا اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے
ہما کا جو میم مشدد کا جو لفظ ہے وہ اے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اے ترجمہ کیا جاتا ہے، میم مشدد یا کا ترجمہ دیتا ہے اور اے کا ترجمہ دیتا ہے. اور اللہم میں یہ اللہ تھا یعنی کہ اللہ کا ہا، اور میم مشدد پہ ہمیشہ زبر آئے گی، تو یہ مل کے اللہم ہو گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے کہ میم مشدد جب بھی آئے گا تو وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی آئے گا، اللہم. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اس لیے ہم اس کو حرف ندا نہیں کہہ سکتے، بس یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے اور اس کا مطلب اے کا ہوتا ہے، اس لیے ہم اسے اللہم کہتے ہیں. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ نشانیاں، کچھ ڈفرینٹ چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ یا کو جو متکلم کی یا یہ جو یا حرف ندا ہے اس کو مختلف انداز، وہ مختلف چینجز لے کے آتا ہے. یا سکون کے ساتھ آخری یا، جب یا لگا ہوتا ہے تو آخری یا سکون کے ساتھ آ جاتا ہے، یا ربی. پھر یا پہ فتح یا زبر، یا ربی. اب یہ والا یا جو ان سے یہ زبر ہے، یہ آگے کسی کو ملانے کے لیے، یہ اصل میں ہوتا جزم کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ یا آگے کسی حرف کے ساتھ ملانے کے لیے ربی اللہ. ٹھیک ہے، میرا رب اللہ ہے، ہم اس کو یوں کر سکتے ہیں، یا آگے کوئی اور بات ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یا جو متکلم کی ہے اس کے ساتھ زبر لگ جاتا ہے. کبھی یہ یا حذف ہو جاتی ہے، یہ پوائنٹس میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن یہ ایک سلائیڈ مجھے ملی تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. یہ بھی 3-4 پوائنٹس اسی طرح، یا حذف ہو جاتی ہے تو پھر یہ ربی بن جاتا ہے. پھر یا کے ساتھ الف کا چینج بھی آ سکتا ہے، یہ ایڈوانس بات ہے، اس کو ہم صرف یہاں تک ہی رہیں گے. اور 5ویں بات انہوں نے بس یہی لکھی کہ یہ یا نہ بھی ہو تو ربی یا ربا بھی کہیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ یا کے ہونے یا نہ ہونے سے، کیونکہ ہم لینگویج جب بول رہے ہوتے ہیں تو زبانوں میں ہم اسی طرح سے کچھ چیزوں کا اضافہ کیے بغیر ہم بات اپنی سمجھا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو حذف کر لیتے ہیں، پوری بات مکمل نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کی چینجز آپ کو دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ آپ عربک کو اپنی مادری زبان کے طور پہ نہیں دیکھتے، یا آپ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. سیکھی بھی زبان اور چیز ہوتی ہے اور رولز کے ساتھ سیکھنا اور چیز ہوتی ہے. ہمیں پھر اس کو قاعدے قوانین دیکھنے پڑتے ہیں کہ یہ ایکسیپشنز آ سکتی ہیں، تو ان کا مطلب خیر وہی ہوگا جو حرف ندا کے ساتھ اسم منادہ کا ہوتا ہے. اب ہم تھوڑا تھوڑا آگے دیکھتے جائیں گے کہ ہم نے اسم علم پڑھا تھا، کسی چیز کا ذاتی یا انفرادی نام، حامدن، بغدادن، پاکستانو. اسم ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، وہ الفاظ جو کسی نام یا اسم کی جگہ استعمال ہو، ہوا، ہیا، انتا. اسم اشارہ ہم آگے پڑھیں گے، اور وہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذا، ذالکا، یہ وہ. اور اس کے بعد میں نے کہنا تھا آپ نے جو جی ربن اسم نکرہ لکھا ہے شروع میں، تو ربن تو اسم علم نہیں ہے؟ ربن اسم علم نہیں ہوگا، اصل میں ربن اللہ اسم علم ہوگا. رب تو کئی ہے نا، مطلب رب تو کہا جاتا ہے رب البیت، گھر کی عورت کو یا گھر رہنے والی عورت کو یا گھر کی مالکن عورت کو بھی. اصل میں رب کا مطلب ہے مالک، تو وہ کسی چیز کا بھی مالک ہو سکتا ہے. اور وہ رب جو ہے نا وہ ایک مخصوص، اس کی اگر تشریح میں جائیں نا رب کی، تو وہ کسی کے لیے بھی جو پرووائڈر ہوتا ہے اس کے لیے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے،
تو ہم ویسے رب کہہ دیتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ رب کہنا اور چیز ہے لیکن اللہ کہنا اور چیز ہے. جیسے ہم خدا حافظ کہہ دیتے ہیں تو یا گاڈ کہہ دیتے ہیں، تو گاڈ کے میننگ، گاڈ کا تو پلورل بھی ہے، گاڈز بھی ہے، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ اور ہر کسی چیز میں، ہر مختلف لینگویجز میں ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، سنگولر پلورل بھی ہو سکتا ہے، میسکولن فیمینائن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا تو کوئی نہ مؤنث مذکر ہے اور نہ واحد جمع کی کوئی بات ہے وہاں پہ، وہ تو ایک یکتا ہے اور علیحدہ ہے. اس لیے صرف اللہ ہی پکارنا چاہیے زیادہ تر. تو رب کے میننگ میں آپ جب جائیں گے تو وہ بہت بے تحاشا واسٹ ہے. رب البیت کہتے ہیں گھر کی عورت کو یا گھر کی مالکن کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے رب کے میننگ جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو اسم نکرہ میں ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم علم ہم نے پڑھ لیا، اسم ضمیر پڑھ لیا، اسم اشارہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، اور اسم موصولہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم موصولہ. یہ کل کے سیشن میں انشاءاللہ ہو جائے گا، کل یا پرسوں جیسے بھی مناسب ہوا انشاءاللہ. اور معرف باللام آپ پڑھ چکے ہیں کہ نکرہ اسم کو لام لگا کر معرفہ بنانا. تو الکتاب والقلم، یہ 5 جو اقسام ہیں، ابھی 2 ہم نے پڑھی نہیں ہے، لیکن آج میں نے ساتھ ہی ربنا کی وجہ سے مضاف کو بھی جوڑ لیا ہے کہ یہ بھی مضاف الیہ کی بات ہو رہی ہے. ان 5 اقسام کے ساتھ جڑنے والا جو اسم ہوگا وہ اسم مضاف کہلاتا ہے. اصل میں نے یہ ساری اس کی تمہید اسی لیے باندھی، جیسے آپ نے ضمائر متصلہ دیکھی تھی. دیکھیں ضمائر میں آپ نے دیکھیں کافی سارے آپ کے پاس ضمائر لکھی ہوئی ہیں. ہو کے ساتھ قلم ہو، کتاب ہو، دفتر ہو، بیت ہو. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ضمائر ہیں وہ تو آپ کو سمجھ آ گئیں کہ یہ ضمائر ہیں، لیکن ان کے ساتھ لگنے والے جو اسم ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ اصل میں مضاف ہیں. آج کا سبق اس لیے تھا کہ ربنا میں نا کی ضمیر کی تو سمجھ آتی ہے، رب کیا ہے؟ وہ اسم مضاف ہے جسے پوزیسو ناؤن کہتے ہیں. اس میں وہ اسم ہے جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. مضاف کے مطلب اس کی ملکیت کی طرف یا اس کی طرف اضافت کا سلسلہ پایا جاتا ہے. اس میں کیا ہے؟ 5 ہم نے اقسام کون سی پڑھی؟ اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصولہ اور معرف باللام. یہ 5 کے ساتھ جو بھی اسم لگ کے آئے گا تو پھر وہ مضاف کہلائے گا. کیسے؟ ہم آگے مثال دیکھ لیتے ہیں. غلامہ، اس کا غلام، غلامہ اس کا غلام. اس مثال میں غلام ہو ضمیر کی طرف مضاف ہے، یعنی کہ غلام اسم مضاف ہے اور ہو اسم ضمیر ہوگا. دین سیکنڈ جون سی مثال آپ کو مل جاتی ہے وہ ماء زمزم، زمزم کا پانی. اب زمزم اسم علم ہے کیونکہ وہ خاص پانی کی بات ہو رہی ہے، زمزم کا پانی ہے تو پھر اس کی بات ہو رہی ہے. تو ماء زمزم اسم علم کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ مضاف ہے. ماء زمزم اسم علم ہے اور ماء اس کا مضاف. پھر فرس ذالک، وہ گھوڑا، اسم اشارہ کے ساتھ. ذالک اسم اشارہ ہے، فرس گھوڑا، وہ گھوڑا اسم اشارہ کے ساتھ آ گیا. پھر بنت التی ذہبت، بیٹی وہ جو چلی گئی. یہ اسم موصول ہے، التی مونس کا موصول ہے. یہ ہم انشاءاللہ کل ہو سکتا ہے موصول ہی پڑھ لیں اور پھر اگلے 2 سیشن میں ہم اسم اشارہ کو نیکسٹ ویک سمجھ لیں کہ آپ کا میجر پارٹ اسم کا مکمل ہو جائے گا. اس سے پہلے مرکبات سے پہلے. اچھا، اور معرف باللام کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. قلم رجولی، مخصوص آدمی کا قلم. تو یہ اسم مضاف ہے. اصل میں یہ اسم مضاف آپ
کو اصل میں زیادہ فائدہ دینے والا ہے مرکبات میں، کیونکہ یہ آپ کو سارے یہ بھی مرکب ہے، 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 پانچوں مرکب ہی ہیں. اور پانچوں مرکب کون سے مرکب ہوں گے؟ یہ مرکب اضافی ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ کو صرف نام پتا چلے گا، لیکن ابھی آگے جا کے آپ مرکبات جب پڑھیں گے، جنہوں نے پڑھ رکھا ہے ان کو تھوڑا بہت اس کا نالج ہوگا. لیکن یہ کہ یہ ساروں سب کے ساتھ جس بھی اس میں کسی کی ملکیت یا کسی سے وہی بات کے اسم موصول کے ذریعے سے جوڑا گیا، بیٹی وہ جو چلی گئی، مخصوص آدمی کا قلم، اس کا غلام، زمزم کا پانی، وہ گھوڑا، تو یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی حیثیت میں مضاف بن رہی ہیں. تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر پھر مرکب اضافی بناتے ہیں. انشاءاللہ جب ہم مرکبات پہ پہنچیں گے اور واضح ہو جائے گا. تھوڑا سا میں نے مرکبات کو یہاں پہ بھی اگلی سلائیڈ میں بھی تھوڑا دکھایا ہے. ید اللہ، مضاف ید ہے ہاتھ، مضاف الیہ ہے اللہ کا. تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ عربی کے اسلوب میں مضاف پہلے ہے، مضاف الیہ بعد میں ہے، جبکہ اردو میں اس کو جب ترجمہ کریں گے تو الٹا کر دیں گے، یعنی کہ اللہ پہلے آئے گا، اللہ کا ہاتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح ایدیہم، مضاف ایدی ہے اور مضاف الیہ ہے ہم. اب یہ دیکھ لیں ہم جون سی ہے وہ ضمیر ہے مضاف الیہ کے طور پہ، یہ دونوں مل کے مرکب اضافی بنا رہے ہیں. ایدیہم ان کے ہاتھ، یدا ہو مضاف مضاف الیہ ہے، یدا کہتے ہیں ہاتھ کو اور ہو اس کا. اب اس کا ہاتھ، تو جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اپ سائڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں، یعنی کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ لے جاتے ہیں. تو یہ اصل میں اسم مضاف سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے، لیکن آسان بھی ہو جاتا ہے. جب آپ خاص طور پہ مرکب اضافی کو پڑھ لیں گے تو اور بھی آسان ہو جائے گا مضاف کو پہچاننا، اسم مضاف کو. لیکن ابھی آپ کو سب سے بڑی نشانی یہی ملے گی کہ یہ ان پانچ میں سے کسی کے ساتھ، اللہ اسم علم ہے، ٹھیک ہے، اسم علم ہے تو اس کے ساتھ ید لگ گیا تو ید مضاف ہے، اللہ اسم علم ہے. یہ ہم ضمیر ہے تو ایدی مضاف ہے، ہو ضمیر ہے تو یدا مضاف ہے. تو جو بھی ان پانچوں اقسام کے ساتھ جڑ کے آئے گا وہ کہلائے گا مضاف، اسم مضاف. جی آپ کے کوسچن کوئی شاید بول بھی رہی تھی آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے؟ پھر میں آیات کا ریویو کرتی ہوں اور آپ کی کچھ ہوم ورک کی. جی وہی میں نے پوچھنا تھا، یا بنیا اور یا بنیا کا دوبارہ بتا دیں. اچھا یا بنیا تو اے پیارے بیٹے آپ نے کہا تھا، تو یا بنیا تو آپ نے کہا تھا میرے پیارے بچوں یا بیٹوں. تو جو کوسچن آیا تھا وہ ڈفرنٹ، جی، یعنی کہ اس کی نہیں سمجھ آئی. کس کا صحیح ہے کس کا نہیں، کتنے پرسنٹ کا صحیح ہے؟ میرا تو غلط تھا. ہاں 56% نے غلط دیا ہے، میرے سمیت 31% نے ٹھیک دیا ہے. ٹھیک ہے ہاں نہیں 56% لوگوں نے کہا ہے رفع اور نصب کا، اور 13% نے کہا ہے مذکر اور مونث کا، اور 31% نے جن کا ٹھیک ہے 31% نے کہا ہے واحد اور جمع کا. بالکل. یہ یا بنیا اور یا بنیا میں یہی فرق میں نے بتایا تھا کہ بنیا ایک ہے اے میرے بیٹے، اور بنی یا بنیا یا بنیا اے میرے بیٹوں. جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں اپنے بیٹوں کو جانے کے لیے کہا مصر میں اکٹھے نہ داخل ہونا، وہاں پہ بھی یہ یا بنیا آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اے میرے بیٹوں، ایک سے زیادہ سے خطاب کرتے ہوئے، یا ان کو سامنے آپ حرف ندا پڑھ رہے ہیں نا، حرف ندا یا تو سیم ہی لگا ہے، لیکن بنیا میں ایک بیٹے سے اور بنیا میں زیادہ بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اگلا اصلاح کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ جو ہماری کوئز اور اس میں بات ہوئی ہے. اب ہم آیات پہ چلے جاتے ہیں.
آیات میں سے جس کو جون سا ایک تو یہ ہے کہ تقریباً سب کی جنہوں نے کی تھی ان تک انہوں نے مجھ تک پہنچا ہی دی ہیں. اس کے بارے میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی, بلکہ کچھ اگر میں کھول سکوں تو اچھی بات ہے. اس میں ایک تھوڑی سی مجھے جو نظر آ رہی تھی, تھوڑا سا سمجھنے والوں میں, سب سمجھنے والوں میں, کچھ جنہوں نے پڑھا بھی ہوا ہے وہ بھی, اور جنہوں نے فرسٹ ٹائم پڑھا ہے وہ بھی, وہ یہ کہ بظاہر وہ ایسے ہی لگتا ہے. ایک تو یہ کہ حرف ندا پورا آپ نے لکھنا ہے, صرف یا کو نہیں لکھنا, یا ایوہا پورا کا پورا حرف ندا میں آئے گا. اچھا, ایک جگہ جو کریکشن والی تھی, اصلاح کی ضرورت تھی ہمیں, وہ یہ کہ جب یا ایوہا یا کے بعد اگر ایسا ورڈ آ جاتا ہے جو ہو سکتا ہے ابھی آپ نے نہ پڑھا ہو, مثلا ابھی جیسے بالکل نیو والے ہیں انہوں نے اسم موصول نہیں پڑھا ہوا, تو جہاں کہیں اسم موصول آ جاتا ہے تو پھر جو منادہ ہے نا وہ نیکسٹ شفٹ ہو جاتا ہے اگلے اسم پہ, اور یا پھر وہی بات کہ اس کو اس کے ساتھ ترجمہ کر کے جوڑ دیا جاتا ہے, تو وہ منادہ میں پھر وہ ساری چیز آ جائے گی. جیسے یا ایھا الذین آمنو, تو منادہ میں پھر وہ پورے ہی لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یا اولی الالباب عقل والے, تو یا ایھا الذین آمنو میں جب ہم کریں گے تو یا ایھا حرف ندا, الذین اسم موصول, دین آمنو ایمان لانے والے, وہ پھر اسم منادہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیز جو ہے یہ چونکہ آپ لوگوں نے اسم موصول نہیں پڑھا ہوا تھا تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ یہ تھوڑی سی سمجھنے میں ہوا. یا کسی نے یا ایوہا کو صرف یا کو حرف ندا لکھا ہے اور یا ایوہا کو پورا نہیں لکھا ہے, تو اس صورت میں بھی یہ مسٹیک اپنی کریکٹ کر لیں. اور یا ایھا الناسو میں بالکل ٹھیک ہے, الناسو جو ہے وہ اسم منادہ ہوگا اور یا ایھا حرف ندا ہوگا, صرف یا نہیں ہوگا. تو یہ والی اس طرح کی چند ایک مسٹیکس تھی جو سی مجھے دیکھنے میں آئی ہیں. باقی آپ لوگوں کے پاس, باقی جو ہمارے پاس لائیو ہیں اس وقت, انہوں نے شیئر کرنا ہے, تو اپنے کسی کا میں نے اگر نہ دیکھا ہو, میں ایک سیکنڈ دیکھوں آپ میں سے کون, اگر کسی نے شیئر نہیں کیا وہ گروپ میں تو وہ کائنڈلی یہاں پہ بول سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. جی شاہدہ جی آپ بات کیجئے, مائک اوپن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, میرا خیال ہے, میں دیکھتی ہوں. یعنی پھر یا اولی الالباب میں یا اولی جو ہے وہ ندا ہے اور الباب منادہ, نہیں, اولی الالباب اکٹھا ہے, اس کو میں نے نہیں کہا. ہاں جی, یہ اکٹھا ہے. شاہدہ جی آپ مائک انمیوٹ کر دیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی وہ میں نے یہ کہنا تھا, وہ جو کہہ رہی تھی نا کہ ربو جو ہے اسم علم ہے, تو وہ اس وقت میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ذاتی نام ہوتا ہے نا علم, جیسے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے تو وہ علم میں آئے گا, اور جو جی صفاتی بالکل نام ٹھیک, ہوں گے, کیونکہ یہ آپ نے جزاک اللہ بتایا تھا خیر. کہ جو صفاتی نام ہے وہ علم میں نہیں آئیں گے. تو جی ایک تو بالکل یہ چیز تھی, اور یہ وہ آپ نے بتا دیا یا یوحنا والا, یہی بات کرنی تھی میں نے, تو چلو الحمدللہ آپ نے ایکسپلین کر دیا. یا یوحنا کا جو لکھا ہوا تھا نا اکثر لوگوں نے کہ یا الگ لکھا ہوا تھا, ایوحنا الگ لکھا ہوا تھا, جی یہ بالکل یا یوحنا ایک ہی ورڈ ہے, یہ اس کو الگ الگ نہیں لکھنا. تو جی بس یہی بالکل ایسے. جی جزاک اللہ خیر. جی خورشید جی آپ کو کوئی ملا تھا اسم جی یہ السلام علیکم. جی وعلیکم جی السلام. جی یا بنیا آیا نمبر جی آیا نمبر 130, آیا نمبر 131 میں یا بنیا. جی ٹھیک ہے, آپ کی پھر آیا میں تو کافی آئے ہوں گے کیونکہ یہ آگے پیچھے کافی زیادہ میرا حل ہے. یا بنیا 131 ایک ہی ملا شاید, ایک ہی ملا, ٹھیک ہے. ہاں جی, وہ جو آپ کو آپ کی آیات کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟
124 से 131 तक, 138 सही है। चलें ठीक है, इसी में इन्हीं आया में रब्बाना आ गया, ठीक है। उसकी वजाहत अब हो गई कि रब्बाना भी असल में बुलाने के लिए, पुकारने के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसे रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ठीक है। रब्बाना वजअलना, जो भी दुआएं जाहिर है हम मांगते हैं तो वो रब्बाना से शुरू होती हैं, तो उसमें ये हो जाएगा। तो ये दो चीजों की वजाहत भी हो गई। अल्लाहुम्मा हमारी मसनून दुआओं में तो अक्सर अल्लाहुम्मा का इस्तेमाल आ जाता है, और बाकी जगह पे हम रब्बाना वो इस्तेमाल कर लेते हैं। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकिल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था, ये आया नंबर 159 में यल अनहुम और यल अनहुम 2 बार आया, ये क्या होगा? ये नहीं है, इसमें नदा नहीं है। 159 में जी जी ये फेल है। अच्छा जी, ये हम फेल पे जाएंगे तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। और 169 में या मुरुकुम जो है, ये भी फेल है। ये भी फेल है। जी, जी मुझे यही जानना फेल था। की आम निशानियां वैसे मैं आपके इजाफे के लिए बता देती हूँ। या, ता, हमजा और नून, ये आमतौर पे इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज जो उनसे है ना, जी वो जी फेल में आएंगे। इंशाल्लाह फेल का तारुफ होगा तो फिर वो भी हम करेंगे। जी इंशाल्लाह। अब आज की आयत के हवाले से मैंने सोचा था कि कुछ थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ आयत, सूरह कुरान हकीम की आयत का रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वो ये कि हम सूरतुल बकरा नहीं, सूरत कोई भी वैसे कर लेते हैं। सूरह आले इमरान का मेरा ख्याल मैंने थोड़ा सा खोल के रखा हुआ था, तो वो हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो हम वो उसको करके तो फिर इंशाल्लाह इस मुजाफ के तौर पे, खास तौर पे आज हमने प्रैक्टिस, जो आपने प्रैक्टिस की, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या ऐसे ही किसी आयत में से आपको सवाल उठता है तो वो जरूर कर लीजिएगा। तो वरना हम ये है कि आज मुजाफ को, इस मुजाफ को ढूंढने की कोशिश करते हैं इन आयात में सूरह आल इमरान से, क्योंकि हम सूरह बकरा को तो खुद ढूंढेंगे अपने घर में असाइनमेंट के तौर पे। आपको शेयर हो रही है? ये नहीं हो रही होगी, मेरा ख्याल अभी नहीं हो रही है। नहीं अभी नहीं हो अब रही। शेयर होगी, आई थिंक सो। जी ये आगे आयत बताओ। शेयर हो रही है? जी जी ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी तरफ कि हम देखें कि मुजाफ को ढूंढ सके हम। मेरा ख्याल सूरह आल इमरान कहीं मिस हो गई है। सूरह आल इमरान से इंशाल्लाह। जी अपने हैंड रेज कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको मुजाफ की कितनी समझ आई है और आपने किसको मुजाफ के तौर पर लिया है आयत में से। जी हैंड रेज होगा या मैं खुद पुकार लूं? जी मावश जी, जी मैम, बोलिएगा। ये से मुजाफ बताना है। इसम मुजाफ ढूंढना है। हम आयत देखते हैं, आयत नंबर 3 में देखिएगा। मैम ये चली गई है। जी आ गई अब आ गई है। ये जी नज़ला से नीचे वाली जो है ना, कि नज़ला वाली है। मिन कब्लू मैम, 3 नंबर आयत, आया नंबर 3। ये जो नज़ला अलैकल किताब। जी 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 यहीं से। अच्छा अलैका। आपने इसम मुजाफ में बस
یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ان پانچوں میں سے، چلیں آپ کو دو کا تو نہیں پتا چلے گا، یعنی کہ اسم اشارہ اور اسم موصول کا فی الحال نہیں پتا چلے گا، اسم ضمیر، اسم علم اور معرف باللام، اس کے ساتھ میم جیسے جڑنے والے اسم کو آپ غور کریں گی. اسم دیکھنا ہے ہم نے، ان کے ساتھ جڑے ہوئے اسم کو، اسماء کو دیکھنا ہے. جی جیسے علیکا، اسم نہیں ہے. اللہ کیا علیکا ہے؟ فعل ہے، اللہ حرف ہے. حرف ہے. اسم کے ساتھ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے. تو میم نہیں یہ نہیں ہوگا، مصدق ٹرائی کیجیے، ٹرائی کیجیے. یدیہی، میم یدیہی، جی یہ ویری ضمیر گڈ. کے ساتھ ہے، جی یہ بالکل. ضمیر والی آئے گا. بین یدیہی جو ہے یدئی درمیان اس کے ہاتھ کے، ہاتھ، ہاتھ. ہاں تو یدئی یہ ہاتھوں. یدیہی جو ہے مضاف ہوگا اور ہی جو ہے وہ مضاف علیہ ہو جائے گا اس کا. جی بالکل. یدئی تو یہ ہاتھ ضمیر جو کی، ہے مضاف ہوگا، اس میں مضاف ہم یدئی کو کہیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلی آیت میں سے بھی ڈھونڈیے، ایک ایک آیت اور کرتے چلتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجیے گا اتنی دیر باقی سب. جی آیت میں سے ڈھونڈیے گا. بِآیاتِ اللہ، ویری گڈ. یعنی مضاف آیات بتا اللہ، سکیں گی کون اللہ سا کی، ہے؟ مضاف کون اللہ سا کی ہے؟ آیات. مضاف اس میں جو ہے یہ آیات ہوگا، اللہ جو ہے وہ مضاف علیہ ہوگا. جی بالکل ٹھیک. اللہ اسم علم ہے، اس لیے مضاف الیہ، اور اس کے ساتھ جڑنے والا اسم چاہے واحد ہو یا آیات، جمع ہو وہ آیات، تو اس میں سے آیات. یہ مضاف ہوگا. جی ایک اور سیکنڈ مجھے اللہ، دیجیے گا، آپ ڈھونڈیے. اور باقی شاہدہ جی ذرا ہینڈ اوور کیجیے گا، آپ ذرا مائک اوپن کر کے، میں 1 منٹ میں آتی ہوں. جی ٹھیک. اچھا باہر کوئی اور آیا یہ ہے. واللہ بھی جو ہے یہ اللہ کے ساتھ، یہ لیکن یہ اللہ کا نام ہے پورا ہی حرف ہے. عزیز کا بس میم اور نہیں ہے کوئی بھی. جی ٹھیک ہے. آیت نمبر 5 سے ابھی کون بتائے گا؟ اوکے میم میں میوٹ کر لوں. جی آپ میوٹ کر لیں. ابھی کوئی اور سسٹر؟ جی السلام علیکم، میں بتاؤں؟ وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ جی فرح ملک. جی فرا جی چلیں آپ بتائیں آیت نمبر 5 سے. پانچویں آیت میں. جی 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 اس میں ہے اس میں تو نہیں لگ رہا مجھے. غور کریں. نہیں سمجھ آ رہا مجھے. فی آ گیا نا، پھر فی کے یہ ساتھ نہیں اس میں مرتب تو ہے لیکن وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اگلی جی وہ آیت میں آ نہیں ہے. جائیں. جی جی اگلی اگلی آیت میں. میں. جی اس میں جی کون بتا رہی ہیں؟ فرا جی. اچھا فرا جی بتا رہی ہیں، فرا جی ٹھیک ہے. بتا دیں. جی جی اس میں چھٹی آیت میں بھی نہیں لگ رہا مجھے. 1 سیکنڈ. اسکرین چلی گئی. چھٹی آیت میں ہے کوئی؟ نہیں ہے مجھے لگ رہا. جی نہیں ہے. جی ساتویں میں. جی 7th میں ڈھونڈیے گا. یصورکم، یہ ہوگا نا چھٹی آیت میں. یہ تو میرے نہیں فیل. وہ فیل ہے نا، فیل کے ساتھ نہیں، ہمیں اسم ڈھونڈنا ہے. اسم کے ساتھ ضمیر دیکھیں گے ہم. ملک کتاب. اس میں بھی نہیں لگ رہا. جی اولل الباب ہو سکتا ہے، البابی. اولو الالباب عقل والے.
किसी तौर पे हो भी सकता है लेकिन वाज़ेह नहीं है, लेकिन जी ये जी उम्मुल खुताब ज़मीर किसने नहीं है बोला ना, था? ज़मीर। मैंने बोला। अच्छा फरज जी आपने ही बोला था, ठीक है। उम्मुल किताब अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो बिल्कुल किताब की माँ या उम्मुल जड़। किताब नहीं बोला मैंने जी, मैंने उलुल अलबाब बोला था, ये किसी और ने हाँ बोला है उम्मुल। हाँ जी, उम्मुल किताब किसी ने बोला था, वो मैं कह रही हूँ कि माँ और अल किताबी, तो ये और आसान हो जाएगा आपको इसम मुजाफ जो था ना वो ढूंढना। अभी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं और अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको आ जाएगा। सिर्फ इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि इसके रूल्स मुरक्कब इजाफी में जाके और थोड़े वाज़ेह होंगे, ठीक है। जी मसलन मैं इसमें एक रूल वैसे ही कुलूबिहिम भी है, जी कुलूबिहिम, जी वेरी गुड, कुलूबिहिम। कुलूबिहिम, जी कुलूबिहिम बनता है, बिकॉज कुलूब इसम है और हिम जमीर है, तो फिर हम मैम इसम जमीर और तावीली ही भी है, जी तावीली ही, तावीली ही। तावीली है जी, बिल्कुल तावील तावील आएगा जी, बिल्कुल ये इसम मस्दर होगा, इसम मस्दर होगा तो इस वजह से बन जाएगा बिल्कुल ये इसम है, तावील ही, उसकी तावील, बिल्कुल ठीक है, तावीलु हु, तावीलहु, उसकी तावील, ठीक है। तो ये बिल्कुल है, क्योंकि इसका यही निशानी सबसे ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक मुरक्कब इजाफी की निशानी जो उम्मुल किताब में भी जाहिर हो रही है और बाकी जगह पे भी आपको जाहिर होगी, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए आपको ढूंढने में आसानी होगी, वो ये कि के ऊपर देखे ना पेश है, ये हमेशा मुजाफ जो सा है ना वो हमेशा रफ़ई हालत में होगा, चे जाएगा, मतलब इस तरह के वर्ड्स ना आ जाएं जैसे कि अब ये कुलूबिहिम, सॉरी कुलूबिहिम जो सा था वो असल में तो कुलूबु हुम होना चाहिए था, कुलूबु हुम होना चाहिए था, लेकिन उससे पहले चूंकि फी आ गया है इस वजह से कुलूबिहिम हो गया है। अदरवाइज ये मुजाफ मुजाफ इलैही के तौर पे मुजाफ हमेशा हमेशा मरफू हालत में आता है और मुजाफ इलैही हमेशा मजरूर हालत में होता है। जैसे उम्मुल किताब में आप देखें जो सा है वो मरफू है और अल किताब मजरूर है। इसी तरह अब ये बी आयातिल्लाही में बी की वजह से आयात के नीचे जेर आई है, वरना ये भी आयातुल्लाही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका पहचानना और आसान हो जाता है कि जहां पे आपको मुजाफ इलैही में जेर नजर आएगी और उलुल अलबाब, अब देखें उलुल अलबाबी अगर हम जेर देखें इसकी तो ये भी बनता है, ये उलू जोन सा है वाले के तौर पे आता है, ये भी यकीनन इसम की कोई किस्म होगी या अकल वाले, अब तर्जुमा करें तो इजाफत आती है ना कि अकल वाले, जिनके पास अकल होगी, तो इसलिए तावीलहू उसकी तावील या ताबीर, कुछ भी इस तरह से आप मानी करेंगे तो वो आपको समझ आने लगेगा कि वो मुजाफ मुजाफ इलैही है। तो मुजाफ अक्सर मरफू होगा सिवाय इसके कि कोई ऐसा रूल पीछे ना आ रहा हो, तो फिर ठीक है। अच्छा कौन सी आयत नंबर पे पहुंचे थे हम? आयत नंबर 7 की थी, 7 शैउन ठीक फिल है अर्द भी नहीं है इसमें, शैउन जी। फिल अर्दी, शैउन फिल अर्दी। नहीं वो इसम फिल आर्दी नहीं, वो बीच में आप कह लेंगे वो फिर दूसरा मुरक्कब शुरू हो जाता है। फिल आर्दी खुद एक मुरक्कब है ना, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक मुरक्कब दूसरे के साथ मिलके जो है वो आ जाए, लेकिन इसे फिलहाल हम पेंडिंग करते हैं, जब हम मुरक्कबात पढ़ेंगे तो और गहराई से चीजों को देख लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सही। रब्बना भी है ना इसमें? जी ये रब्बाना उसका आ गया आपका, मुदाफ मुदाफ इलैही। हाँ जी मुदाफ मुदाफ इलैही बिल्कुल ठीक है रब्बाना, और इसमें हरफ निदा भी छुपा हुआ है। अच्छा ये मिन इंदी रब्बिना, ये देखें ये वाला भी रब्बिना मुदाफ मुदाफ इलैही में आएगा, ये मिन की वजह से इंदी हुआ है और रब्बिना हमारे रब के पास, ये भी आ जाता है, हमारा रब भी है, इंदी रब्बिना हमारे रब के पास,
تو یہ اندی بھی اسم آئے گا، لیکن یہ اسم کون سا ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اچھا اسی جی میں پہلے یہ آمنا بھی نہیں ہوگا، آمنا بھی نہیں، اندی رب وہ آپ بی کو ساتھ ملا لیں گے نا، بی کے ساتھ ہی لگے گا تو یہ پھر یہ حرف جر ہے نا، حرف جر ہے، جر کے جر ہے. ساتھ مرکب جر. جاری بن جائے گا. تو وہ مرکبات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ہم حرف کے ساتھ دیکھ ہی نہیں رہے، ہم دیکھیں گے اسم اور اچھا. اسم کے ساتھ لگنے والا. چلیں جی اب کس نے بتانا ہے؟ جس نے نہیں بتایا وہ بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ ایک دو جو ہمارے پاس ٹائم 5-10 منٹ ہے ہم اس کو دیکھ لیں. آیت نمبر 9 میں سے بتائیے گا، سب ڈھونڈنے لیکن میرا خیال بولے وہی جو اس کو میں کہوں گی اگر کسی نے نہیں بولا ہوا تو. صبا آج کچھ جی بیزی ہیں جی لگ رہا ہے. ربنا نہیں، ربنا ہے نا پہلا. اچھا ربنا، وہ ٹھیک ہے، ربنا ایک تو ہو گیا. اس کے علاوہ جو میں نے ابھی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک. اس میں لیکن انا تو حرف ہے. انا تو حرف ہے، انا کو تو فی الحال ہم چھیڑیں گے بھی نہیں. انا تو حرف کے علاوہ بہت کچھ ہے. نہیں اس انا میں ہی اور بہت تو نہیں زیادہ ہے. لگ رہا. جی اور کسی کو نظر آ رہا ہے؟ یہ جامع مائک ان اناس اکٹھا لفظ ہے. ہاں جی جامع الناس. ایگزیکٹلی آمین الناس. جامع الناسی. جب آپ اس کو دیکھیں گے یہ مرفوع ہے اور یہ مجرور ہے تو پھر یہ اکٹھا کرنا. اوکے، یعنی کہ جامع و مضاف ہے اور الناسی مضاف الیہ. جی مضاف الیہ. ربنا بے شک تو اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن اکٹھا میم کیے یہ جانے کو. جامیوں تو فیل نہیں ہو جائے گا؟ جامع فیل ہوگا نا کہ جمع کرنے والا ہے. ایک سیکنڈ میں چیک کر لیتی ہوں، ابھی دیکھ لیتی ہوں اس کو. جمع آپ کرنے والا فیل نہیں ہوگا نا، جمع فعل ہوگا کرنا نا، فیل ہوگا. اس کو بھی چیک جامع کر لیتے ہیں، اس کو بھی چیک کرتی ہوں. آپ آگے چلیے گا اگلی آیت میں جامع دیکھیں. مصدر نہیں ہوگا. ہاں وہ اگر مصدر ہے تو پھر تو اسم ہو گیا نا، اسم مصدر اسم ہی ہوتا ہے. ہاں جی. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں نا کہ جامع جی بالکل جامع مضاف ہے کیونکہ الناسی میں مضاف الیہ ہے. البتہ یہ اسم جو ان سے ہے نا وہ پیچھے انا کے ساتھ جڑ رہا ہے، وہ انا کا اسم ہے اور اس کی خبر ہے بے شک تو جمع کرنے والا ہے. خبر کے اس میں آتا ہے، آپ جب پڑھیں گے آگے جا کے. تو ابھی چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ دوسروں کو سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا آگے چلیے گا آیت نمبر 10 میں. اموالہم میں اموالو ہے مضاف اور جی اولادہم بالکل ٹھیک ہے، اولاد. اولادہم بھی ہوگا. جی اور کون جو رہ گئے ہیں بولنے سے؟ عمیرہ، تبسم جی. اچھا وقود النار میں بھی ہے، وقود مضاف ہے. وقودو جون سا ہے نا نار اس کو وقودو میرا خیال دھن یہ ناری لکھا. ہاں نہیں وہ ویسے اعراب کے حساب سے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس کو چیک کر لیتی ہوں میں کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں اگر مل جاتی ہیں بہت زیادہ فیل یا اسم میں تو وہ پھر بالکل مضاف الیہ ہے الناری. ٹھیک ہے. اصل میں کوئی ایک ترکیب نہیں ہوتی نا، پورا جملہ ہوتا ہے نا. اس میں آپ کیونکہ آگے جا کے جب جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی ترکیب دیکھیں گے آپ، اصل میں جو فرسٹ لیول پہ کروا رہی ہوں نا وہ صرف صرف کروا رہی ہوں. صرف سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف الفاظ کی رد و بدل دیکھیں. یہ مائک خود میوٹ کیا آپ لوگوں نے یا ہو گئے ہیں؟ مجھے لگا کہ سارے ان میوٹ ہو گئے شاید. ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے. تو یہ الفاظ کا رد و بدل ہوتا رہتا ہے. یہ وقود اصل میں مضاف تو بن جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ اگر ہم اس کو جملے سے الگ کر کے دیکھیں. ٹھیک ہے.
जुमले से, फिक्रे से, आयत से निकाल के देखेंगे तो इसको हम यकीनन मुदाफ मुदाफ इलैहि में डालेंगे, लेकिन अरबी के जुमले का इतनी गहराई है, इतनी ज्यादा गहराई है कि हम उसको देखते देखते कई चीजें आती हैं जो कि आपको पता नहीं चलती हैं, इसीलिए मैं भी चेक कर लेती हूँ उसको कि यकीनन मैं भी इतना डीप उसमें नहीं जा रही हूँ। तो हम चूंकि खुद भी मैं सीखने के अमल में हूँ और आपको भी, तो पहले सर्फ पे ध्यान देते हैं कि जो सर्फ कहते हैं अरबी का वो हिस्सा जो हम अल्फाज में तब्दीली करते हैं, अल्फाज का हेर फेर करके सिर्फ अल्फाज को याद करते हैं। जैसे आपने हुआ एक लफ्ज याद किया ना, उसमें क्या तब्दीली आई, हु आया, उसको किसी इसम के साथ जोड़ा, तो ये छोटी छोटी चेंजेस जो होती हैं वो अल्फाज में तब्दीली कहलाती हैं। जो नहव होती है उसमें पूरे जुमले की फिर तरकीब सिखाई जाती है कि पूरी जुमले की क्या तरकीब होगी, तो उसमें बेतहाशा चीजें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि ये अब यहाँ से आयत शुरू हुई है तो इसमें कई चीजें शामिल हुई हैं और कई चीजें जो उनसी हैं वो आपको पता नहीं है, इसलिए मैं उनको बयान नहीं करती। लेकिन हाँ, वकूदू को उन्होंने जो भी लिखा, मसलन मैंने जिस ऐप से देखा उसमें वकूदू को उन्होंने जो भी देखा, लेकिन अन्नारी को मुजाफ इलैहि जरूर लिखा है, बिकॉज कि वो मुजाफ है और वो मुजाफ इलैहि है, तो इसका मतलब है कि वो उसको अलग करके आपको, हो सकता है उसके साथ वकूद के साथ आपको मुजाफ ना नजर आए कहीं लिखा हुआ, अगर ऐप आप भी देखें और उसको करें, एनालिसिस कहीं से पढ़ें तो आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन अन्नारी के साथ मुजाफ इलैहि लिखने का मतलब ही ये है कि पीछे वाला उसका वर्ड मुजाफ है, वो किसी और हैसियत में भी आया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक ही इंसान होता है लेकिन उसकी हैसियतें फर्क होती हैं, तो इसी तरह फिक्रे में एक ही लफ्ज की हैसियत कई जगह पर इस्तेमाल होती है, वही उस वक्त मुजाफ इलैहि भी होता है, वही उस वक्त कुछ और भी, जैसे मजरूर भी है इसी हैसियत में, फिर इस तरह से और चीजें भी शामिल हो जाती हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नहव को एडवांस उस लेवल में रखेंगे। वैसे मैं एक आज यूट्यूब, मुझे ये देख के थोड़ा सा हो रहा था, खुशी हो रही थी कि मैंने जो लेवल 1 रखा है या बेसिक लेवल रखा है, उसमें जितना मैंने कोर्स ऑलमोस्ट रखा है, बल्कि उन्होंने तो फेल भी शामिल नहीं किया उसमें, उन्होंने उसको बेसिक में सिर्फ इसम को ही पढ़ाया है, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर फेल, हाँ इंटरमीडिएट लेवल में भी मुरक्कबात और जुमला इस्मिया रखे हैं, और फेल को उन्होंने एडवांस लेवल में, इसका मतलब है फेल के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, हम, मेरा प्लान अब ये है कि नेक्स्ट वीक हम कल या परसों हम क्लास देखते हैं, कल करनी है या परसों, अगर इजी फील करें सब तो फिर परसों भी की जा सकती है। तो वो ये है कि इसम मौसूल खत्म किया जाए इस वीक में, मुकम्मल कर लिया जाए, और नेक्स्ट वीक में इसम इशारा मुकम्मल करके एक आपका टेस्ट हो जो कि सिर्फ इस पे हो, इसम की बुनियादी बातों पे, ये जो बेसिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम मुरक्कबात पे जाएं, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक्स याद होंगी तो मुरक्कबात अच्छी तरह से आएंगे, देन हम उस पे इंशाल्लाह बात भी करेंगे और टेस्ट वगैरह का भी देखेंगे क्या सिलसिला होगा, कैसे होगा। हम आयत नंबर 10 तक पहुंच गए हैं, अगर किसी और ने मजीद 9 प्रैक्टिस, का मैंने पूछना था, इधर है जो युखलिफुल मिआद, तो ये मुजाफ मुजाफ इलैहि नहीं है। जी ये नहीं है, ये इसलिए कि युखलिफु जौन सा है ये फेल है, हाँ आपने जी, इसम और के साथ देख, इसम अल के साथ देख रहे हैं ना अब, लेकिन जब आगे आयत नंबर 11 में शदीदुल इकाब है। जी दूसरा बिल्कुल ठीक मुरक्कब है, है। जी ये मुरक्कब है। नहीं तो मुजाफ नहीं होगा, ये देखे ना, चले क्योंकि इधर जेर भी आ रही है, बिल्कुल मुजाफ इलैहि। मुजाफ इलैहि है, ठीक है, आपका ठीक है, मुजाफ इलैहि है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, अगर आप वही के बाद नॉलेज के आगे बढ़ना चाहते हैं नॉलेज में, तो वल्लाहु शदीदुल इकाब, जी उनाजा जी कुछ याद आया ये क्या होगा? हाँ वो या सिफ्त हो शायदा जाएगी जी, ना, सिफ्त हो जाएगी ना। जी ये जुमला इसमिया भी है ना, अल्लाहु जी शदीदुल इकाब, और जी मुरक्कबे इजाफी है बिल्कुल, जी शदीदुल इकाब। बिल्कुल, ये सिर्फ भी आ जाती है, सिर्फ जी और वो भी आ सकता है, वो उसको जो है ना, जो सिफ्त आएगी ना उनाजा जी, वो यहाँ जी तक आएगी, अल्लाहु शदीद, डालो इसमें ये नंबर। अच्छा, ठीक है,
کیونکہ دونوں کے آپ نے دیکھا صفت موصوف میں کیا ہوتا ہے, دونوں کی اعراب سیم ہوتے ہیں, سیم ہوتی ہے. یس. اللہ شدید. اوکے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس پورے کو دیکھیں گے اللہ شدید العقاب تو یہ پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا. جی نگت جی آپ بولیے, ہینڈ ریز ہے, ویسے بولنا چاہ رہی ہیں یا ویسے ہی ہینڈ ریز ہو گیا؟ نہیں, ٹھیک وہ ہے, میں نے اسٹاپ کیا تھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک. اچھا تو تمکین یہ جی, جو آگے والی آیت جو ہے جی اس میں کذابی آل فرعون ہے, تو یہ بھی مضاف و مضاف الیہ میں آئے گا, فرعون کی آل. آل فرعون, جی بالکل, آل فرعون مضاف مضاف الیہ میں آتا ہے, کیونکہ فرعون کی آل ترجمہ کریں گے تو یہی بنے گا. اس کو آل فرعون کو کہہ سکتے ہیں مضاف مضاف الیہ. اور قبلہم قبل تھا نا, تو قبلہم. یہ بھی مضاف ہوگا ہاں کیونکہ من کی قبلہم بھی وجہ سے مضاف مضاف الیہ ہوا, ہوگا نا, قبلی ہم ہوا. لگی ہے نا. جی مضاف مضاف الیہ ویسے تو بن جاتا ہے کیونکہ قبل بھی اسم ہے, جی. تو اس لیے ذنوبہم بھی ہے, ذنوبہم بھی ہے اس آیت میں. جی کون سے والا؟ بذنوبہم, بذنوبہم. جی ذنوبہم, بالکل ٹھیک ہے, ان کے گناہوں کی وجہ سے, بذنوبہم. اب دیکھ لیں قبلی کہ کیسے, مضاف قبلی کیسے اسم ہے؟ شدید العقاب بھی تو آ جائے گا پھر. جی قبلی انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا, یہ آگے والے جو ہیں جو ہم سے تھوڑے آگے ہیں, مطلب یہ کہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. قبلی بھی اسم ہے, اس لیے اس کو ہم مضاف مضاف الیہ میں ڈال رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آیا یہ تینا یہ بھی اسم تو ہے موصول نا. کے ساتھ زیادہ جوائن ہو رہا ہے قبلہم, تو اس کو صلۃ الموصول بھی کہا جاتا ہے. تو اس کو ہم خیر آیاتینا, بالکل ٹھیک ہے, آیاتینا جو ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں ان میں سے آیاتینا بالکل ٹھیک ہے, ہماری آیات. تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ زیادہ سمپل پہ دھیان دیجئے کہ جو آپ کو سمجھ میں آ سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اپنی اپنی آیات میں سے اب ہم کریں گے یہ کہ اپنی اپنی آیات میں سے کیا ڈھونڈیں گے, اسم مضاف. خیر بہت سارے مل جائیں گے, لیکن یا پھر ہوم ورک, چلے میں دیکھتی ہوں ہوم ورک میں آپ کو کیا دینا ہے لکھنے کے لیے ہم کچھ پچھلی چیز لے لیتے ہیں, بیکاز پھر ریویژن بھی ہوتی جائے گی. جیسے کوئی گردان اگر ہے تو, اول تو ہے نہیں میرا خیال, ضمائر ہی پہلی گردانیں ہمیں اس طرح سے کی تھی, تو ہم اللہ انشاءاللہ زینہ والی تھی نا, جمع مذکر اور نہیں وہ ہم نے ابھی پڑھی نہیں, موصول کی ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ آ جائے گی نہیں, صادقینہ صادقینی وہ بھی تو گردانے تھی. جی وہ اسم کی گردان ہے, وہ اسم کی گردان ہے, جو کہ اسم فاعل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, اسم کی گردان ہے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن وہ میں چاہ رہی ہوں کہ بعد میں ہم کل کریں گے انشاءاللہ, کل کے سیشن کے بعد پھر آپ کو ہوم ورک کرنا ہے نا. تو ابھی فی الحال آیات میں سے آپ اسم مضاف دیکھیے گا, کل کی کلاس کے بعد پھر ہم کریں گے گردان کو انشاءاللہ. کل اسم موصول کر لیا جائے گا, تو پھر اسم موصول کے بعد ہم پھر انشاءاللہ گردان کریں گے اسم موصول کی, اور ساتھ یہ آیات کا انالیسس یہ اسم مضاف کا. ٹھیک ہے کل انشاءاللہ. کی ٹائمنگ بھی یہی ہو گئی ہے لیٹ؟ نہیں کل یہی ہوگی انشاءاللہ, ہوپ فلی کوئی پرابلم نہ ہو. اس دن بھی کوئی مسئلہ تھا. جی بیٹا آ رہی ہوں. لیٹ نہ تو اس کریں, وجہ یہی سے ٹائم رکھے نا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہیں انیزا جی ٹھیک ہے, میں پچھلی دفعہ میں نے وہ تھوڑا مصروف تھی اس وجہ. جی اینے کو ادھر ہی چھوڑا ہے آپ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. میں اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ. تو اذان بھی شروع ہو گئی ہے, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. کل کا سیشن لے کے تو پھر ہم ہوم ورک وغیرہ ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ. تمکین جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.